السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، آئیے آج میں آپ کو بہت ساری قیمتی باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آج کل سماج میں نوجوانوں کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہے، موبائلوں میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، موبائل خریدنے میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ان کے اندر فکر نہیں ہے، سوچ نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہوگا، ہمیں اپنے حقوق والدین کو ادا کرنا ہوگا، ماں باپ کے حق ادا کرنا ہوگا۔ ان سب چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، آج کل نوجوان گناہوں میں مبتلا ہے، فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، قبر کی تیاری نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز نوجوانوں، ہم اپنے اندر فکر پیدا کریں، ہم سوچیں کہ زندگی کی یہ جو رنگین زندگی ہے، یہ دنیا کی جو رنگین زندگی ہے، اس سے ہمیں کو چھوڑ کر ایک دن قبر میں جانا ہوگا۔ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہمیں اس کو چھوڑ کر آخرت میں جانا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کل سماج میں، سوسائٹی میں برائیاں پھیل رہی ہے، نوجوان گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، موبائل بہت زیادہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل کا یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کل ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں کیا نہیں، ہمارے بچے قرآن کی تعلیم سیکھ رہا ہے کیا نہیں، قرآن پڑھنے جا رہا ہے کیا نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں، دنیاوی تعلیم سکھائیں، ہم سبھی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل اپنے ماں باپ کی فکر نہیں، نہ باپ اپنے بچوں کا فکر کرتا ہے، نہ بچے اپنے باپ کا فکر کرتا ہے، کوئی کسی کی فکر نہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں مبتلا ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہے، کسی کی کوئی خبر نہیں لیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، آپ اپنے بچوں کی نگرانی کیجیے، اپنے بچوں کو آپ دینی مدرسوں میں داخلہ کرائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیے، تبھی انشاءاللہ ہماری زندگی میں کامیابی آ سکتی ہے۔ اگر آخرت کو بنانا ہے، آخرت میں اگر کامیابی پانا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے وابستہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانا ہوگا، دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی سیکھنا، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، آج ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج زندگی نوجوان غفلتوں میں گزار رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز کی فکر نہیں، روزی کا فکر نہیں، روزی کا اہتمام نہیں، قرآن کی تلاوتیں نہیں، دعائیں یاد نہیں، کھانے پینے کی دعائیں یاد نہیں، سونے کا طریقہ معلوم نہیں، سونے کی دعائیں یاد نہیں، آج غفلتوں میں زندگی کو گزار رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز نوجوانوں، میری ماں بہنوں، آپ بھی اپنے اندر فکر پیدا کیجیے، اپنے بچوں کی نگرانی کیجیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیے، اپنے گھروں کو دینی تعلیم سے آباد رکھیے، تبھی آپ کے گھروں میں ترقی آ سکتی ہے، تبھی آپ کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے گھر میں نمازی ہوں گے، آپ کے گھر میں جب قرآن کی تلاوتیں ہوں گے، آپ کے بچے جب دعائیں سیکھیں گے، قرآن کی سورتوں کو یاد کریں گے، تبھی انشاءاللہ آپ کے گھروں میں ترقی آ سکتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سماج، اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، برائیوں سے نکال کر اس کو اچھائی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے، تبھی ہماری سماج، ہمارے سوسائٹی میں کامیابی آ سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سماج کو، اپنے سوسائٹی کو قرآن کی تعلیم سے آباد رکھنے کی ضرورت ہے، تبھی کامیابی آ سکتی ہے۔ آج کل نوجوان گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، ہر جگہ دیکھیے نوجوانوں کو موبائلوں پہ بزی ہے، موبائلوں پہ ویست ہے، موبائلوں میں گیم کھیل رہے ہیں، نہ جانے کتنی ساری برائیاں کر رہی ہے۔ اس لیے ان سب برائیوں سے بچنا ہر لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ گارجین ہیں گھر کے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں، اپنے بچوں کا خبر گیری کریں کہ آپ کے بچے ٹائم پہ کیا کر رہا نہیں کر رہا ہے۔ برائے مہربانی اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔